پیشکش کی۔ جنگ کے دوران تمام ایرانی جوہری تنصیبات تباہ کر چکے ہیں، اب مستقبل میں مزید کوئی جوہری سرگرمی نہیں چاہتے۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے سے متعلق واضح یقین دہانی چاہتے ہیں۔ ہم نے مذاکرات کے دوران بڑی لچک کا مظاہرہ کیا، ہم ایران کے ساتھ کسی ڈیل کے بغیر واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ انور اقبال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اب اتنا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور نائب امریکی صدر جو ہیں وہ طیارے میں سوار بھی ہو چکے ہیں امریکہ واپس جانے کے لیے۔ کیا صورتحال، کیا معاملات اور کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ یہ امپریشن بالکل نہیں دینا چاہے گا کہ اس کی شکست ہو گئی ہے یا وہ کمزور پڑ گیا ہے یا اس کے پاس جنگ جاری رکھنے کی مزید صلاحیت یا اہلیت نہیں ہے۔ امریکہ جب بھی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو کہتے ہیں وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ، یعنی ایک طاقتور پوزیشن سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں اس لیے مایوسی ہو رہی ہے کہ میں تو کئی چینلز میں مجھے لیا اور انہوں نے میری اس بات پہ غصے میں بات بند کر دی، فون بند کر دیا کہ میں ہر جگہ میں نے کہا یہ کہ یہ آپ نے غلط سپوز کیا ہے کہ امریکہ کی شکست ہو چکی ہے، امریکہ سپر پاور نہیں رہا، ڈالر ختم ہو گیا۔ ان میں سے کوئی بھی بات درست نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ امریکہ سے اندازے کی غلطی ہوئی، وہ یہ سوچ کے ایران میں گئے کہ وہاں رجیم حکومت تبدیل کر دیں گے، حکومت گرا دیں گے، اس لیے کہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ اس میں نیو یارک ٹائمز نے پوری رپورٹ کی تھی، اسرائیل کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی، بلکہ نیو یارک ٹائمز میں نتنیاہو صاحب کا نام لیا ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ حکومت آپ کے جاتے ہی گر جائے گی اور ایران میں آپ کا استقبال کیا جائے گا ہیرو کے طور پہ۔ وہ نہیں ہوا، وہ ان سے اندازے کی غلطی ہوئی اور وہ جنگ پھنس گئی، اور جنگ پھنس گئی امریکہ کو اس کا احساس ہوا، اور وہ افغانستان کی طرح یہاں 20 سال نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے فوراً مذاکرات شروع کیے اور یہ سوچ کیے کہ دونوں کسی نتیجے پہ نکلیں گے اور پہنچیں گے اور اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی۔ امریکہ اب بھی یہی چاہتا ہے، لیکن امریکہ کوئی بھی صلح اس پوزیشن پہ نہیں کرے گا جس میں اس کی ویکنس ظاہر ہو یا اس کی جو سپر پاور والی حیثیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو وہ مزید جنگ کے لیے بھی تیار ہوگا۔ لیکن انور اقبال صاحب، مذاکرات کے فوراً بعد ہی نائب امریکی صدر جو ہیں وہ واپس روانہ ہو گئے ہیں، اپنے طیارے میں اس وقت بیٹھ چکے ہیں۔ یہ صورتحال اگر یہ میں بتاؤں تو یہ کسی بھی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے اگر مذاکرات کی فضا کے طور پہ دیکھا جا سکے تو۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی موجودگی میں ہی سارے مذاکرات ہوں۔ آپ کے جو ہیں ان کے اگر ساتھ ان کے ساتھ اگر پورا وقت چلا گیا ہے تو یہ بہرحال خطرناک بات ہے۔ اگر پورا وقت نہیں گیا ہے اور وہ صرف خود چلے گئے اپنے خاص لوگوں کے ساتھ تو وہ اور بات ہوگی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ لوگ رہ گئے ہیں تو ان کے ساتھ جو ماہرین کی بہت ساری باتیں جو ہیں ماہرین کی سطح پہ ہی طے ہو سکتی ہیں۔ تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو ماہرین ساتھ آئے تھے وہ بھی چلے گئے یا صرف وہ جو ہے نائب صدر گئے ہیں۔ لیکن انور اقبال صاحب، واضح طور پر بتائیے گا کہ کچھ چیزیں ہیں ابھی بھی دکھائی دیتا ہے، یہ جو فوٹیج اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، عاصم منیر صاحب اس میں فیلڈ مارشل موجود ہیں، اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم موجود ہیں، وزیر داخلہ موجود ہیں، گفتگو کچھ نہ کچھ چل رہی ہے۔ لیکن اب جو معاملات اس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آج جو اسٹیٹمنٹ آیا صدر ٹرمپ کا کہ جی کوئی بھی بات ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، اور اس کے بعد اب یہ صورتحال، آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ابھی بھی اتنے ہی خطرناک ہیں؟ امریکہ دوبارہ بھی اگر یہ معاملہ جو ہے وہ کسی سمت میں نہیں بیٹھتا تو دوبارہ جنگ کی طرف جائیں گے؟ اگر امریکہ چاہے تو جا سکتا ہے، امریکہ کو کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ امریکی فوری طور پہ جنگ کی طرف جانا چاہیں گے۔ وہ میرا خیال ہے ماہرین کی سطح پہ بات چیت جاری رکھنا چاہیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک ہائی لیول جو مذاکرات کیے تھے، ان کا خیال تھا کہ ایران نے کہا ہے کہ نائب صدر آئیں اور نائب صدر آ کے اگر ایشورنس دے تو ہم ان کی بات، ہم ان کو بہتر انسان سمجھتے ہیں، ہم ان سے بات کر کے اور کوئی سمجھوتا کر لیں گے، تو انہوں نے اس کو ایک موقع دیا۔ اب اگر یہ بات نہیں بنی تو انہوں نے اپنے نائب صدر کو بلا لیا، لیکن فوری طور پہ جنگ نہیں اسیوم ہوگی۔ میرے خیال 2 ہفتے اب بھی دیے جائیں گے جو دیے گئے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں اگر کوئی دونوں طرف رویے میں لچک آئی تو پھر مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا، 2 ہفتوں کا ٹائم تو دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اسی لیول کی مذاکرات یا اسی لیول کی جو ہے وہ بات چیت دوبارہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ مشکل ہے،
اس لیول کے تو نہیں، نائب صدر تو روز روز نہیں آئیں گے، لیکن ہر دفعہ اس لیول کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس لیول کی تو ہونی اس وقت چاہیے تھی جب کوئی سمجھوتا طے پاتا، لیکن سمجھوتا چونکہ طے نہیں پایا اور وہ پھر بھی آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ تو اس لیول پہ نہیں ہوگی، دوبارہ اسی وقت ہوگی کہ پہلے ماہرین کی سطح پر اور آفیشلز کی سطح پہ بات چیت ہو جائے، معاملات طے پا جائیں، اور اس کے بعد نائب صدر آ کے سمجھوتے پہ سائن کر دیں. تو وہ صورتحال تو یہاں نہیں بنی. تو آپ کو لگتا ہے کہ انور اقبال صاحب ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن پر ایران جو ہے وہ بھروسہ کرے گا، یا ایران میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پر امریکہ بھروسہ کرے گا جو نیگوشیٹر کے طور پہ جو ہے وہ مذاکرات کرنے بیٹھیں گے؟ دیکھیں، امریکہ کو تو بھروسہ کرنے کا مسئلہ نہیں نا. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ تو کچھ اقدامات چاہتا ہے ایران سے. وہ اقدامات اگر ایران نے لے لیے تو امریکہ کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے. بھروسہ کرنے کی ضرورت تو ایران کو ہے کہ ایران جو ہے اقدامات سے زیادہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس بات کی گارنٹی دیں کہ جو جن اقدامات کا امریکہ وعدہ کرے گا، مثلا سینکشن اٹھا رہے ہیں. اب سینکشن اوور نائٹ تو نہیں اٹھ جائیں گے، وہ تو پورا ایک عمل ہوگا، کانگریس میں پیش ہوگا، کانگریس میں اس پہ بحث ہوگی، اس کے بعد کانگریس اجازت دے گی. کچھ سینکشن ایسے ہوں گے جن کو صدر خود بھی اٹھا سکتے ہوں گے، وہ اٹھا لیں گے، اور پھر باقی اقدامات بھی آہستہ آہستہ ہوں گے. ایک پورا پروسیس ہوگا. تو اس دوران ایران کو ایشورنس چاہیے، گارنٹی چاہیے. لیکن امریکہ کو تو کسی ایسی ایشورنس یا گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کہہ رہا ہے مثلا کہ آپ دائیں ہرمز کھول دیں، تو وہ جب کھول دے گی تو سب کو نظر آئے گا کہ کھول دی گئی ہے، اس کو گارنٹی نہیں چاہیے. یا جو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر دیں، تو اس میں بھی اگر آپ روس کے یا کسی کے حوالے اپنا یورینیم کرتے ہیں تو وہ بھی امریکہ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں وہ یورینیم جو ہے ایران سے نکل گیا ہے. تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ مزید اسٹارٹ نہ ہو، اس کی جو ہے وہ یقین دہانی چاہتے ہیں، ٹھوس یقین دہانی، واضح یقین دہانی چاہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت ثالث تو پاکستان ہے، کیا پاکستان وہ گارنٹی دے سکتا ہے، یا پھر کس لیول پہ ان کو جو ہے وہ یہ یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے، یا کس لیول کو وہ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ واضح یقین دہانی ہے؟ نہیں، پاکستان کی گارنٹی تو نہیں بالکل مانیں گے وہ. صرف اس صورت میں مان سکتے ہیں کہ اگر ایسا ارینجمنٹ ہو کہ ایران پاکستان کے حوالے کر دے وہ یورینیم، اور پاکستان وہ امریکہ کے حوالے کر دے. اگر اس طرح کا ارینجمنٹ ہوا تو وہ مان لیں گے. یہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستانی وہ یورینیم لے کے اپنے پاس رکھ لے. وہ تو ساری مصیبت پاکستان کے گلے پڑ جائے گی اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس میڈیا بریفنگ کے بعد اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں. ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ امریکہ نے اپنی شرائط واضح طور پر پیش کی. ایرانی حکام سے کہا کہ ہماری شرائط جو ہیں وہ قبول کریں، ایسا طریقہ کار ہو جو باہمی فہم و ادراک کو فروغ دے. دیکھتے ہیں کہ ایران ہماری پیشکش پر کیا رد عمل دیتا ہے. ہم ایران کو بہترین آفر دے کر واپس جا رہے ہیں. ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے. شاندار میزبانی پر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں. پاکستان نے مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کیا. میزبان پاکستان کی طرف سے کردار ادا کرنے کی اہم کوشش کی گئی. ایرانی وفد سے 21 گھنٹے کے دوران مذاکرات ہوئے. ایرانی وفد سے اہم معاملات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. جے ڈی وینس کی جانب سے واضح طور پر میڈیا بریفنگ دی گئی جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ نے اپنی شرائط واضح طور پر پیش کر دی ہیں. ایرانی حکام سے کہا ہے کہ ہماری شرائط کو قبول کیا جائے، ایسا طریقہ کار ہو جو باہمی فہم و ادراک کو فروغ دے. دیکھتے ہیں کہ ایران ہماری پیشکش پر کیا رد عمل دیتا ہے. ہم ایران کو بہترین آفر دے کر واپس جا رہے ہیں. ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے. شاندار میزبانی پر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب، یہ ایک اور اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابھی منظر عام پر آیا. انہوں نے کہا کہ ہم بہترین ڈیل دے کے جا رہے ہیں اور ہم ایران کے رد عمل کا انتظار کریں گے. اس کا مطلب ہے 12 روزہ جو جنگ بندی ہے اس پر کم از کم عمل درآمد کے چانسز ابھی تک موجود ہیں. بالکل ہے. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہاں بیٹھے رہیں اور ایران جو ہے کی توقعات اور ہائی ہوں کہ ہاں امریکہ پہ مزید دباؤ لایا جا سکتا ہے، تو اس کے بجائے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ چلے جائیں اور اپنی تجاویز دے کے، اور اگر ایران ان تجاویز پہ ایک ایسا رد عمل ظاہر کرے جو امریکہ کو قبول ہو تو پھر وہ وہیں سے دوبارہ جو ہے گفتگو شروع ہو سکتی ہے.
تو انور اقبال صاحب अभी तक पहलू जो है वो जाहिर सी बात है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सामने आते जाएंगे कि आया क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन अब तक तो यही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि जैसे सारी जो है वो 21 घंटे की गुफ्तगू हुई, मुज़ाकरात हुए, उसमें अमेरिका ने अपनी पेशकश रखी है और कहा है कि पहले आप सोच लें उसके बाद हमें जवाब दे दीजिएगा, हम अपने मुल्क जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ सूरत हाल है अगर मैं आम अल्फाज में इस चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब करूँ तो? नहीं, बिल्कुल ऐसा है और इसमें तो बात समझ में आने वाली है कि आप क्या समझ रहे थे कि अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद में पूरे हफ्ते बैठे रहेंगे? ये तो नहीं होना था, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना था, कभी भी नहीं होना था, किसी भी सूरत हाल में नहीं होना था। देखें, ये वो आए थे इस तवक्को के साथ पे कि कोई ना कोई बात पाकिस्तान के जरिए हुई होगी, शायद 15 दिन तक मुज़ाकरात हुए होंगे और उनको ऐसी सूरत हाल नजर आई होगी कि वो कोई समझौता हो जाएगा। जब समझौता होता हुआ नजर नहीं आया तो उठ के चले गए, लेकिन उठ के जाने के बाद भी ये है उसमें कि एक होप छोड़ गए हैं कि हाँ, हमने अपनी तजावीज़ पेश कर दी, अब हमें ईरान के रद्द अमल का इंतजार रहेगा और ईरान का रद्द अमल अगर मजबूत हुआ तो फिर हम बात आगे भी बढ़ेगी।